مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں اس قدر کذب بیانی کی ہے اور جھوٹ بولا ہے کہ اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو ایک کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ جھوٹے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر ایک مدعی نبوت جھوٹ بولے تو کفر سے کم نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، یعنی کہ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی۔ مرزا قادیانی کا اپنا بیان ہے کہ اس جگہ ظالم سے مراد کافر ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 123۔ اسی وجہ سے قاضی ایاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 271 پر لکھا ہے کہ ایسے ہی وہ شخص بھی کافر ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میری طرف وہی نبوت ہوتی ہے، اگرچہ وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے۔ بس یہ سب کافر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ مرزا قادیانی نے بھی جھوٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 407۔ ایک اور جگہ پر یہ مرزا قادیانی لکھتا ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 215 پر لکھتا ہے کہ جھوٹ بولنا زندگی کھانے کے برابر ہے۔ اور ایک اور جگہ پر روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 231 پر لکھتا ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری بات میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔ اب ایک اور جگہ پر مرزا قادیانی جو ہیں وہ جھوٹ کے بارے میں لکھتا ہے کہ روحانی خزائن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 386 پر کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں، مگر اس آریہ میں اس قدر شرم باقی نہ رہی۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، جھوٹ کے بارے میں اتنا کچھ کہنے کے باوجود بھی مرزا قادیانی کی ذات خود ایک مجسم جھوٹ تھی، کیونکہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اوپر دی گئی آیت کے مطابق وہ کافر قرار پایا۔ علاوہ ازیں ایک عام انسان ہونے کی حیثیت سے بھی اس قدر جھوٹ بولنا اس کو نبی کیا ایک شریف انسان بھی ثابت نہیں کرتا۔ وہ خود فتوے دیتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا گندگی کھاتا ہے، مرتد ہے اور کنجر ہے اور ولد الزنا ہے، لیکن اگر وہ خود جھوٹ بولے تو اس پر یہ تمام فتوے لاگو نہیں ہوتے۔ اگر وہ بھی جھوٹ بولے تو یہ اس کی ہی فتوے اس کے اوپر لاگو ہو سکتی ہیں۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ اتنے جھوٹ ثابت ہونے کے بعد اس کے مریدین پھر بھی اسے مسیح، موعود اور مہدی تصور کرتے ہیں۔ اب ان کو احمق نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے گا؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ مرزا قادیانی نے ویسے تو سینکڑوں جھوٹ اپنی کتابوں میں بولے ہیں، لیکن ان میں سے چند عرض کیے جاتے ہیں۔ کئی جھوٹ اس قسم کے ہیں کہ ایک معاملہ میں دو باتیں کی ہیں اور دونوں آپس میں متضاد ہیں، ان میں ایک صحیح اور دوسری غلط، کیونکہ دونوں تو کسی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتی۔ اور ایسا بھی ہے کہ دونوں باتیں ہی غلط، جیسا کہ کسی جگہ لکھا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے، اور کہیں لکھا ہے کہ ان کی قبر گلیل میں ہے، حالانکہ یہ دونوں باتیں ہی جھوٹ ہیں، اور کسی جگہ تو سری جھوٹ سے کام لیا اور کہیں اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھا ہے، جو کہ جھوٹ کے ساتھ افتراء
अला अल्लाहि व रसूल भी है। अब वो झूठ मुलाहिदा फरमाए जो मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताब पे लिखे हैं। झूठ नंबर 1 आज हम इस क्लिप में हम अर्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला वक्तन फ़वक्तन। मिर्ज़ा कादियानी के वो तमाम झूठ जो है उसकी किताब में मौजूद है, वो हम अवामुन्नास के सामने पेश करेंगे ताकि अवामुन्नास खुद फैसला करें और इसके मुरीदीन और मुतालिकीन जो है वो खुद फैसला करें कि उनका जो मिर्ज़ा कादियानी था वो कितना झूठा और काज़िब शख्स था। झूठ नंबर 1 ने लिखा है कि मौलवी गुलाम दस्तगीर साहिब कसूरी ने अपनी किताब में और मौलवी इस्माइल अलीगढ़ वाले ने मेरी निस्बत कतई हुक्म लगाया कि वो अगर काज़िब है तो हमसे पहले मरेगा और ज़रूर हमसे पहले मरेगा क्योंकि वो काज़िब है। मगर जब उन तारीफ़ात को दुनिया में शाया कर चुके तो फिर जल्द आप ही मर गए और इस तरह पर उनकी मौत ने फैसला कर दिया कि काज़िब कौन था। बहवाला रूहानी ख़ज़ाइन जुज़ नंबर 17 सफ़ा नंबर 394। नाज़रीन मोहतरम, बात ये है कि ये मिर्ज़ा कादियानी का सरी झूठ है। मौलवी गुलाम दस्तगीर साहिब ने और मौलवी इस्माइल अलीगढ़ वाले ने कहीं ये नहीं लिखा, लेकिन मिर्ज़ा कादियानी ने दिलेरी से उनके ज़िम्मे अपने झूठ से इत्तहाम लगाया, उनके ऊपर झूठ बांधा है।